ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے وراثت، تہذیب و تمدن، ثقافت کی بنیاد پر جدا کرتی ہے۔ یہ تمام معلومات ڈی میکلیگن کی کتاب جسے سر ڈیزل ایپٹسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہیں، جسے پہلی مرتبہ 1911 میں شائع کیا گیا۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چدڑ، چھادر یا چدہڑ یا چدڑ دریائے چناب و راوی کی وادیوں کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں، لیکن جنگ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنگ میں زیادہ تر چھادروں نے خود کو تنوار اور راجپوت راجہ ترک کی نسل سے بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد غوری کے دور میں اپنے وطن راجپوتانہ سے نکلے اور بہاولپور میں آباد ہوئے، جہاں اچ کے شیر شاہ نے انہیں مسلمان کیا۔ وہاں سے وہ جنگ ہجرت کر گئے، ایک اہم بستی آباد کی اور دریائے چناب اور راوی کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب پھیل گئے۔ اسٹیٹ مین کے مطابق وہ اچھے کاشتکار ہیں اور اپنے پڑوسیوں جتنے جانور مویشی چوری کے عادی نہیں ہیں۔ حافظ آباد تحصیل میں قبیلے کے میراثیوں نے چھادروں کا شجرہ نسب یوں بتایا: پانڈو، گارجن، بھین، باتیسیار، ماندلک، تنوار، انک، جد، راجہ راویلان اور چدھر۔ مسٹر ای ڈی میکلن کے مطابق چدھڑ یا چھادر تنوار راجپوت ہیں اور ساندل بار میں ان کی مرکزی قبائلی راجوں کے کاموں کی جاپ، لون، باجیکے، دیوکے، بالنکے، ہجوکے وغیرہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مغل شہنشاہ کا ہاتھی راجوں کی چودروں کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے رہٹ کھینچنے پر لگا دیا۔ یہ کنواں کھڑیاں والا کے قریب ہاتھی تھہیا کے نام سے مشہور ہے۔ چھیمبا، چچی یا چھمی چھیمبا، جسے ڈیرہ غازی خان میں چڑھویا کے مقام پر پاون گر بھی کہتے ہیں، پیشہ کے اعتبار سے ٹھپے لگانے والا، کپڑے رنگنے والا، لیکن ساتھ ساتھ کپڑے سیتا اور دھوتا بھی ہے۔ چنانچہ اس ذات میں درزی، للاری، دھوبی کے علاوہ چھاپا گر بھی شامل ہیں۔ چھیمبے مسلمان اور ہندو دونوں ہیں۔ چھیمبا خالصتاً ایک دستکار ہے اور وہ صرف دھوبی کی حیثیت میں ہی گاؤں کے کمیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہندو چھیمبے اور ذیلی ذاتوں میں منقسم ہیں، جو باہم شادیاں تو نہیں کرتے لیکن ایک ساتھ کھاتے پیتے اور تمباکو نوشی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دو ذیلی ذاتیں ٹانگ اور رہیلا ہیں۔ پٹیالہ کے ہندو دھوبیوں کی ایک تیسری ذیلی شاخ بھی بتائی جاتی ہے۔ علاقائی لحاظ سے ہندو چھیمبوں کی مختلف شاخیں ہیں، مثلاً سیالکوٹ میں وہ لاہوری اور ڈوگرا میں تقسیم ہیں۔ امرتسر میں ایک لاہوری گروپ ملتا ہے جسے چھاپا گر نونندی بھی کہتے ہیں۔ دیگر چھیمبے انہیں بنظر تحقیر دیکھتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ شادیوں کے موقع پر آٹے کی ایک گائے بناتے ہیں اور پھر اسے تیر مارتے ہیں۔ ہندو چھیمبے صرف شادی کے موقع پر ہلدی پیستے ہیں، وہ بڑیاں بھی نہیں بناتے۔ ان کی عورتیں کانچ کی چوڑیاں اور مہندی سے بھی اجتناب کرتی ہیں۔ مسلمان چھیمبوں کی بھی کئی علاقائی شاخیں ہیں، مثلاً پٹیالہ میں سرہندی، دسوال اور ملتانی یہ باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ لیا میں چھیمبوں کا بزرگ علی نامی رنگ ساز ہے، جسے لقمان کا شاگرد اور کپڑے دھونے اور رنگنے کا فن کا معجد بتایا جاتا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے وہ یہ جملہ بولتے ہیں: پیر استاد لقمان حکیم، حکمت دا بادشاہ، علی رنگریز، چڑھی رہے دیگ۔ بیشتر مسلمان چھیمبے سنی، لیکن کروڑ یا کہروڑ میں کچھ ایک شیعہ بھی ہیں۔ مسلمان چھیمبوں اور دھوبیوں کی عورتیں لونگ، ہاتھی دانت یا کانچ کی چوڑیاں اور نیلا کپڑا نہیں پہنتی۔ ٹوانا، شاہپور کوہستان نمک کے دامنی علاقہ میں ٹوانا آباد ہیں۔ انہوں نے پنجاب کی تاریخ میں
اس سے پہلے کہیں زیادہ نمایاں کردار ادا کیا جو محض اس کی تعداد دیکھنے سے مشکل نظر آتا ہے۔ انہیں پنوار، راجپوت، سیال اور گھیبا والے مورث اعلیٰ کی نسل سے قرار دیا جاتا ہے۔ وہ پنجاب میں غالباً سیالوں کے ساتھ آئے اور 15ویں صدی ختم ہونے سے پہلے سب سے پہلے دریائے سندھ پر جہانگیر کے مقام پر آباد ہوئے، لیکن انجام کار شاہ پور تھل میں وہ اپنے موجودہ مسکن کو چلے گئے جہاں مٹھا ٹوانا اپنی مرکزی قصبہ تعمیر کی۔ اس کے بعد کی تاریخ دا چیف آف پنجاب شاہ پور کی رپورٹ میں درج ہے۔ باقی ضلع سکھوں کا مطیع ہو جانے کے کافی عرصہ بعد تک ٹوانا اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ اب وہ ایک نیم گلہ بان، نیم کاشتکار قبیلہ ہے اور سپاہی پیدا کرنے والے مضبوط آدمیوں کی نسل ہے، تاہم اس کے اوصاف افسوسناک طور پر اس کے انتہائی جھگڑالو، افتاد اور داغدار ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں جس کسی کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، ان میں سے کسی غیر محنتم شورش جاری ہے۔ جٹوں کا ایک قبیلہ پٹیالہ میں وہ ٹوانا کی 7ویں پشت میں ایک پنوار راجپوت لوہیرا کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ 13ویں صدی میں دھارنگری سے ہجرت کر کے آئے۔ امرتسر میں ایک زراعت پیشہ کمبو قبیلہ بھی ہے۔ چوتیا چوتیا ایک ذات ہے۔ چوتیا کے لوگوں کا تعلق بوڈو کچہری کے لسانی گروپ سے ہے۔ یہ بوڈو کچہری کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ چوتیا بلائی آسام کے باشندے جنہوں نے جدید اروناچل پردیش میں آنے والے سادھیا اور مہلکہ علاقوں میں سیاسی اقتدار قائم کیا۔ بیرپال ان بے شمار چوتیا سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے موجودہ بلائی آسام اور اروناچل پردیش میں حکمرانی کی۔ برسوں کے دوران انہوں نے ان کے جانشینوں نے پہاڑیوں اور میدانی علاقوں میں آسام اور اروناچل پردیش کے تمام چوتیا بادشاہوں کو متحد کر کے چوتیا بادشاہت تشکیل دی۔ یہ اہوم بادشاہت کے عروج سے پہلے آسام کی سب سے بڑی مملکت تھی۔ اس ریاست اور مشرقی آسام اور اروناچل پردیش میں ان کی دارالحکومت سدیا اور رتنا پور میں 400 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت قائم کر رکھی تھی۔ سودھیا اور ادھیپی چوتیا کے بادشاہوں کے لیے آسامی نام ہیں۔ سدھیا پور یا سدھیا پور یا سدیا اس ریاست کا نام بھی تھا اور ساتھ ہی اس کا دارالحکومت بھی۔ یہ 12ویں صدی میں مشرقی آسام میں غالب اقتدار بن کر 16ویں صدی تک مشرق پر پرشورام کنڈ سے لے کر مغرب اور وشنو ناتھ تک کے ڈومین میں رہی۔ چوتیا مملکت کا بانی بیربال تھا جس نے بھرموکا نامی ایک مشہور بادشاہ نابودی کا دعویٰ کیا تھا اور 1190 میں اس نے حکومت قائم کی۔ اس نے سوارنا گیری نامی ایک پہاڑی پر دارالحکومت کے ساتھ 60 قبیلوں پر حکومت کی اور گیپال کا لقب سنبھالا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سونگری پال نے گرینا رائن کا لقب اختیار کیا۔ چوتیا بادشاہت 1187 سے 1673 تک موجود رہی۔ موجودہ مشرقی آسام اور اروناچل پردیش میں قرون وسطی کی ابتدائی ریاستیں تھیں۔ اس نے آسام کے لکھیم پور اور دھیجمی، تنسوکیا، دھبروگڑھ اور جوہڑاٹ کے کچھ حصے، سبگرات، سونت پور کے موجودہ اضلاع میں توسیع کی اور اروناچل پردیش کے مشرق سیانگ، سبانسری، لوئر دیبنگ، لوہت اضلاع اور تبت، جنوبی چین اور آسام جانے والی مشرق کی تجارت اور لوگوں کی نقل مکانی پر قابو پایا۔ چوتیا سلطنت 16ویں اور 17ویں صدیوں میں کئی تنازعات کے بعد آہوم بادشاہت کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔